آج کی ویڈیو میں ہم برصغیر پاک و ہند کے انصاری خاندان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ مدینہ کا وہ خاندان جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی قربانیاں دیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پہ یہ دیکھیں گے کہ انصاری خاندان کا شجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیسے چلتا ہے اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کیا تعلق ہے۔ اسلام لانے سے پہلے انصاری کس مذہب کے پیروکار تھے اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا انصاریوں سے کیا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے انصاری خاندان کا شجرہ حضرت ابو ایوب انصاری سے کیسے چلتا ہے۔ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربوں کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام عرب کی سرزمین پہ آباد تھے۔ عرب کی سرزمین پہ رہتے ہوئے آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی اور 12 بیٹے پیدا ہوئے جنہیں بنی اسماعیل کہا جاتا تھا۔ آپ کے 12 بیٹوں میں سب سے اہم 2 بیٹے تھے جن کے نام نابت اور کیدار تھا۔ مشہور عرب تاریخ دان ابن خطیر لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں بسنے والے تمام عرب آپ علیہ السلام کے انہی 2 بیٹوں کی نسل سے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کیدار کی بات کی جائے تو انہیں عدنانی عربوں یعنی قریش کے تمام قبیلوں کا جد امجد مانا جاتا ہے، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم بھی شامل ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے نابت کی نسل سے قحطانی عربوں کا شجرہ چلتا ہے جنہیں قریش قبائل سے بالکل مختلف سمجھا جاتا ہے، اور یہ لوگ قریش کے برعکس مکہ کی سرزمین سے دور آباد تھے۔ اور ویورز، انصاریوں کا تعلق بھی عربوں کی اسی شاخ یعنی قحطانی عربوں سے ہے۔ نابت بن اسماعیل کی وفات کے بعد ان کی اولاد پورے عرب میں پھیل گئی۔ جہاں تک انصاریوں کی بات ہے تو ان کا شجرہ نابت کے بیٹے ازد بن نابت سے چلتا ہے، جو اپنے خاندان کے ساتھ عرب کے ساؤتھ یعنی جنوب میں یمن کے علاقے میں آباد ہوئے، اور ان کی اولاد کو بنو ازد کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ازد کے بعد اس شجرے میں مازین، ثعلبہ، حارثہ اور عامر آتے ہیں جو بہت کامیابی سے بنو ازد پہ حکومت کرتے رہے، لیکن عامر کے جانشین عمرو بن عامر کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں یمن سے پہلی ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عامر کے دور میں یمن میں مارب کا ڈیم، جسے قدیم زمانے میں 2 پہاڑوں کے درمیان بنایا گیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے تباہ ہو گیا اور یہ سارا علاقہ ڈوب گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں سورۃ السبا میں آتا ہے۔ اس عظیم سیلاب کے بعد بنو ازد کے لوگوں نے یمن کا علاقہ چھوڑ دیا اور ایک جگہ کی تلاش میں پورے عرب میں بھٹکنے لگے۔ چنانچہ عمرو کے پوتے حارثہ کے دور میں ان لوگوں نے یثرب یعنی مدینہ میں پڑاؤ ڈالا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے حارثہ کے 2 اہم بیٹے اوس اور خزرج پیدا ہوئے جو اس شجرے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی انصاریوں کے 2 بڑے قبیلوں قبیلہ اوس اور خزرج کے جد امجد تھے۔ ویورز، مدینہ کو اس وقت یہودیوں کے 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کنٹرول کر رہے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے یہودیوں کے ماتحت رہنے لگے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کو ٹیکس بھی دیا کرتے۔ یہودیوں کے ماتحت رہنے کی وجہ سے کچھ مورخین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ دونوں قبیلے یہودیت کے ماننے والے تھے، اور کچھ دوسرے مورخین یہ مانتے ہیں کہ یہ لوگ بت پرست تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لات اور منات جیسے بتوں کی پوجا کیا کرتے۔ ویورز، یہودیوں نے ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف سازش شروع کر دی، جس میں وہ پوری طرح کامیاب بھی ہو گئے، اور ان دونوں قبیلوں میں ایک ایسا اختلاف پیدا کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک جاری رہا۔ اگر قبیلہ اوس کے جد امجد اوس بن حارثہ کی بات کی جائے تو ان کا ایک بیٹا مالک تھا، جس کے آگے 5 بیٹے عمرو بن مالک، اوف بن مالک، ہاشم بن مالک، عمرہ بن مالک اور مرہ بن مالک پیدا ہوئے۔
मालिक के ये पांचों बेटे छोटे बड़े 5 अंसारी कबीलों के जद्द अमजद थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। व्यूअर्स, बरे सगीर में बसने वाले अंसारियों का ताल्लुक हारसा के दूसरे बेटे खजरज से था, जिसे कबीला बनु खजरज का जद्द अमजद माना जाता है। कहा जाता है कि अंसारी कबीलों का सरदार हमेशा इसी कबीले से हुआ करता, जो मुकम्मल तौर पे यहूदियों के कंट्रोल में हुआ करता। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये लोग तकरीबन 500 साल तक यहूदियों के तसल्लुत में रहे, लेकिन फिर इनके एक सरदार मालिक बिन अजलान ने यहूदी सरदार को सरेआम कत्ल कर दिया, जिसके बाद मदीना से यहूदियों का कब्जा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया और मदीना डायरेक्टली इन दोनों कबीलों के ज़ेरे कंट्रोल आ गया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनका सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई था। एक तरफ अंसारे मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान निछावर किया करते, लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था और जब तक जिंदा रहा तो हर लिहाज से यहूदियों और मुशरिकीन का साथ देता रहा। यही वजह थी कि उसे रईसुल मुनाफिकीन का खिताब दिया गया। व्यूअर्स, अगर खजरज बिन हारिसा की बात की जाए तो उनके कुल 5 बेटे थे, जो मजीद 5 अंसारी कबीलों की बुनियाद बने। उनके बेटे काब बिन खजरज, जो कि अंसारियों के कबीला सईदा के जद्द अमजद थे, इनकी नस्ल में मशहूर अंसारी सहाबी हजरत साद बिन अबी उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, जिन्होंने फतह मक्का के वक्त अंसारियों का झंडा उठा रखा था। खजरज के बेटों में सबसे अहम अम्र बिन खजरज थे, जिन्हें अंसारियों के कबीला नज्जार का जद्द अमजद माना जाता है। व्यूअर्स, ये वो कबीला है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों के तमाम कबीलों में सबसे बेहतरीन और अफजल कबीला करार दिया था। इस कबीले के अफजल होने की 2 वजूहात बताई जाती हैं। पहली वजह तो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी हजरत सलमा का ताल्लुक इसी कबीले से था, मतलब ये कबीला एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से जुड़ जाता है। दूसरी वजह ये थी कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। चुनाचे इस शजरे में अम्र के बाद अब्दुल औफ, सालिबा, कुलेब और फिर जैद बिन कुलेब आते हैं, जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और बनु नज्जार कबीले के सरदार थे। आपकी शादी हिंद बिनते सईद से हुई, जिनसे अंसारी खानदान की अजीम तरीन हस्ती, तारीख इंसानी के बेहतरीन मेज़बान हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा नाम अबू अय्यूब खालिद इब्न जैद अल नजारी अल खजरजी अल अज़दी अल अंसारी था। आप मदीना के उन गिने चुने सरदारों में शामिल थे, जिन्होंने सबसे पहले उकबा की वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। आपकी खास बात यह थी कि आपको दुनिया की अजीम तरीन हस्ती का मेज़बान होने का शर्फ हासिल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो कमोबेश 7 माह तक हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में रहे। और व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर ऐन इस जगह रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने हुआ करता था। व्यूअर्स, उन्हें अल्लाह के रस्ते में जिहाद का इतना शौक था कि कुफार के खिलाफ हर महाज पे फौज का हिस्सा रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी सलाहियतों से मुकम्मल तौर पे वाकिफ थे। यही वजह थी कि अपने दौर हुकूमत में उन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना का गवर्नर मुकर्रर कर रखा था। हजरत अमीर मुआविया के दौर में चूँकि मुसलमानों की आपसी खाना जंगी उरूज पे थी, तो इस खाना जंगी से दूर जाने के लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान फौज के साथ कुस्तुनतुनिया रवाना हो गए और इंतहाई ज़ईफ होने के बावजूद अगली सफ़ों में लड़े। लेकिन जंग के दौरान आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सख्त बीमार हो गए और इसी बीमारी की वजह से सन 674 ईस्वी में अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल में दफन किया गया। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में उनकी कब्र मुबारक के ऊपर एक मज़ार बनवाया गया, जो आज भी इस्तांबुल में मौजूद है। व्यूअर्स, अगर उनके खानदान की बात की जाए तो उन्होंने 2 शादियां की। उनकी पहली बीवी का नाम उम्मे हसन था,
جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا عبد الرحمن پیدا ہوا، لیکن آپ کا یہ بیٹا جوانی کی عمر میں پہنچ کے انتقال کر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ام ایوب انصاریہ سے ہوئی، جو ان کے اپنے انصاری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے تقریباً 7 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سے کئی احادیث بھی منسوب کی جاتی ہیں۔ ان سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں میں محمد ابن خالد، ایوب ابن خالد اور خالد ابن خالد شامل ہیں، جبکہ آپ کی بیٹی کا نام عمرہ بنت خالد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت ایوب کے نام سے ہی آپ کو ابو ایوب کہا جاتا تھا۔ ویورز، ان کے 2 چھوٹے بیٹے خالد اور ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں ہی مقیم رہے، اور ان دونوں کی اولاد آج بھی مختلف عرب ممالک اور زیادہ تر قطر اور بحرین میں پائی جاتی ہے۔ ویورز، جہاں تک برصغیر کے انصاریوں کی بات ہے تو ان کا شجرہ ان کے بڑے بیٹے محمد ابو منصور الطابی سے چلتا ہے، جو تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی گئی اس فوج کا حصہ تھے جنہوں نے خراسان فتح کیا، اور مسلمانوں کی فتح کے بعد آپ خراسان میں ہی آباد ہو گئے۔ چنانچہ اگلے تقریباً 500 سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد افغانستان میں بلخ اور ہرات کے علاقوں میں مقیم رہی، جہاں یہ خاندان اپنے علم اور تقوی کے لیے جانا جاتا تھا۔ محمد ابو منصور سے چند نسلیں آگے ابو منصور بلخی آتے ہیں، جنہیں انصاریوں کے شجرے میں انتہائی اونچا مقام حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ بلخ کے ایک صوفی بزرگ شریف حمزہ اوکیلی کی سرپرستی میں گزارا۔ کہا جاتا ہے کہ ہرات کے مرکزی بازار میں ان کی ایک شاپ یا دکان تھی۔ ان کا انتقال سن 1039 میں بلخ میں ہوا۔ ان کی اولاد میں سب سے اہم ان کے بیٹے خواجہ عبداللہ انصاری کا نام آتا ہے، جنہیں پیر ہرات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ سن 1006 میں ہرات میں پیدا ہوئے، اور ان کا شجرہ تقریباً 9 پشتیں پیچھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ انہیں 11ویں صدی عیسوی کا ایک مشہور بزرگ اور فارسی زبان کے صوفی شاعر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مفسر قرآن اور حدیث کے بھی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ویورز، اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 5 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کے ان 5 بیٹوں کو برصغیر کے انصاریوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہ 5 بیٹے مختلف ادوار میں برصغیر ہجرت کر کے آئے۔ کچھ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ سن 1526 میں بابر کی فوج کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور برصغیر کے مختلف حصوں میں آباد ہوئے۔ جیسا کہ اگر آپ کے سب سے بڑے بیٹے خواجہ جابر کی بات کی جائے تو انہیں فرنگی محل کے انصاریوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن یوسف پور میں آباد ہوئے، چنانچہ انہیں یوسف پور کے انصاری خاندان کا بانی مانا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے تیسرے بیٹے خواجہ ہاشم بزرگ کو علی گڑھ، چوتھے بیٹے قاضی محمد یوسف کو سہارنپور، اور 5ویں بیٹے قاضی محمد نعمت کو ککوری کے انصاریوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، شیر میسور ٹیپو سلطان کے آباء و اجداد کون تھے؟ ٹیپو سلطان کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔